بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. باب الحیض. یہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، اور اس باب میں حیض کے مسائل بیان ہوں گے۔ ویسے حیض کے باب میں 3 قسم کے مسائل بیان ہوتے ہیں، ایک حیض، دوسرا استحاضہ، اور تیسرا نفاس۔ حیض کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی سیلان، یعنی بہنا، کسی چیز کا بہنا۔ اور حیض کے خون کو اس لیے حیض کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عارضہ جو عورتوں کو لاحق ہوتا ہے، اس میں رحم سے خون بہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک امر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب حیض کا عارضہ لاحق ہوا اور وہ پریشان ہوئیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک امر ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تمام بنات آدم کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اس میں رحم سے خون بہتا ہے، اور اس خون کا بہنا یہ عورت کی صحت کی علامت ہے اور اس کی بلوغت کی علامت ہے۔ اور اس خون کا بہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت حمل کے قابل ہے۔ جس عورت کا خون نہیں بہتا حیض کا، وہ حمل سے محروم
ہو جاتی ہے تو اس خون کا بہنا حمل کی علامت ہے، اور جب حمل استقرار پا جاتا ہے تو یہ خون رک جاتا ہے اور جنین یعنی رحم میں پلنے والے بچے کی غذا بنتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خون کو دودھ میں تبدیل کر کے عورت کی چھاتی سے جاری کر دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب یہ خون بہنا شروع ہو تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، البتہ روزے کی قضا ضروری ہوگی اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ اس کی مدت عام طور پہ 6 سے 7 دن ہوتی ہے، لیکن شریعت میں کسی مدت کا تعین نہیں ہے، نہ کم سے کم مدت کا اور نہ زیادہ سے زیادہ مدت کا۔ یہ امر عورتوں میں مختلف پایا جاتا ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ جو حدیث آپ نے سنی ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، اس میں حیض کے خون کا ذکر نہیں ہے بلکہ دم استحاضہ کا ذکر، جیسا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاض فلا اطہر۔ فاطمہ بنت حبیش نامی یہ خاتون نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے استحاضہ کا عارضہ ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہو پاتی۔ استحاضہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا خون ہے جو رحم کی بجائے کسی رگ کے فساد کی بنا پر جاری ہوتا ہے، اور یہ رکتا نہیں اور ایک عرصہ تک یہ قائم رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ یہ استحاضہ کہلاتا ہے، جو کہ ایک مرض ہے۔ یعنی دم حیض صحت کی علامت ہے اور استحاضہ کا خون یہ مرض کی علامت ہے، اور جب حیض کا خون جاری ہو تو نماز روزہ ممنوع ہے، لیکن دم استحاضہ میں نماز بھی پڑھنی ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہچان کیسے ہو کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا خون؟ خواتین کے لیے مسئلہ بہت ہی اشکال کا باعث ہوتا ہے۔ ہم عورتوں کی 2 قسمیں بناتے ہیں۔ ایک قسم ان خواتین کی ہے جن کا دم حیض اور استحاضہ دونوں ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی خاتون کے لیے امتیاز یا تمیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو یہ دونوں خونوں کے جاری ہونے کا عارضہ ساتھ ہی لاحق ہو گیا تو وہ کیسے پہچان کرے گی؟ اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فرق ہیں حیض اور استحاضہ کے خون میں، ان فرقوں کو سمجھا جائے اور ان فروق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ ایک فرق یہ ہے کہ دم حیض جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے لیکن سیاہی مائل ہوتا ہے، اور دم استحاضہ سرخ ہوتا ہے، اس میں سیاہی کا غلبہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دم حیض گاڑھا ہوتا ہے اور دم استحاضہ پتلا ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ دم حیض میں بڑی بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، اور دم حیض چونکہ رگ سے خارج ہوتا ہے، جس طرح عام خون رگ سے نکلتا ہے یا بہتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، یہ بھی ایک فرق ہے۔ دم حیض میں بدبو ہوتی ہے اور دم استحاضہ میں بدبو نہیں ہوتی۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ دم حیض جب خارج ہوتا ہے تو وہ جمتا نہیں ہے، اور دم استحاضہ جم جاتا ہے، جیسے عام خون جب جاری ہو نکل جائے تو اس میں ایک جمود جم جاتا ہے۔ دم حیض نہیں جمتا اور دم استحاضہ جم جاتا ہے۔ ان 4 میں سے کوئی بھی فرق وہ خاتون ملحوظ رکھے اور فیصلہ کر لے۔ چنانچہ جو علامتیں دم حیض کی ہیں، جب تک وہ حیض کا خون جاری ہو اس وقت تک نماز روزہ چھوڑ دے گی، اور جب دم استحاضہ کی علامتیں شروع ہو جائیں تو پھر وہ نماز روزے کا اہتمام کرے گی۔ دم حیض جب جاری ہو تو اس کا شوہر
اس کی قربت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی صحبت، خلوت، اور دم استحاضہ میں خلوت اختیار کر سکتا ہے۔ ایک فرق اور ہے پہچان کے لیے، جس خاتون کو تمیز مشکل ہو رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اپنے رشتہ دار خواتین کو دیکھے، اپنی ماں کو یا اپنی بہنوں کو، کہ ان کی یہ عادت حیض کب ہے یا ان کی ماہواری کب ہوتی ہے اور کتنا عرصہ رہتی ہے۔ تو اگر بالکل تمیز کی کوئی شکل نہ ہو تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حیض و استحاضہ کے فرق کو پہچاننے کے لیے۔ البتہ وہ خاتون، یعنی دوسری قسم اس خاتون کی جس کے حیض کا خون جاری ہوا ایک عرصہ اور 2 سال 4 سال بعد اس کو استحاضہ کا عارضہ لاحق ہو گیا، تو اس خاتون کے لیے تمیز آسان ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے ایام کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عادت وہ گزار چکی، 1 سال 2 سال 4 سال، اور اسے اپنے ایام کا تعین ہے، تو وہ انہی ایام کو حیض کے ایام شمار کرے اور باقی ایام استحاضہ کے، تو ان ایام میں وہ نماز روزے کا اہتمام کرے گی۔ چنانچہ یہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھے استحاضہ کا مرض لاحق ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا کروں میں؟ افادع الصلاۃ، کیا نماز چھوڑ دوں؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نماز نہیں چھوڑنی، استحاضہ میں نماز نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ ان ذالک عرق، یہ خون رگ سے جاری ہوتا ہے، نہ کہ رحم سے، یہ خون رگ سے جاری ہوتا ہے کسی فساد کی بنا پر۔ ولیکن دعی الصلاۃ، لیکن آپ نماز چھوڑ دیں، کب؟ قدر الایام التی کنت تحیضین فیہا، ان ایام میں جن میں آپ کو حیض آتا تھا۔ یعنی یہ وہ خاتون ہے جس کو یعنی پہلے حیض شروع ہوا اور استحاضہ کا عارضہ بعد میں لاحق ہوا، تو تمہیں تو معلوم ہے یہ حیض کے ایام کیا ہیں، کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں۔ ان ایام میں تم نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ایام ختم ہو جائیں اور خون جاری ہے وہ استحاضہ کا ہے، تو ثم اغتسلی وصلی، پھر تم غسل کر لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک تو حیض کا خون ناپاک ہے، اور جب خاتون اپنے حیض کے ایام سے فارغ ہوگی تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، اور اگر وہ مستحاضہ ہے، غسل ہو گیا، اب وہ نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے، ہر نماز کے لیے الگ سے مستقل وضو کرے۔ احادیث میں تفصیلات مرقوم ہیں، مثلا زیر جامہ سختی سے کوئی لباس پہن لے تاکہ یہ خون اندر کے لباس تک محدود رہے اور باہر کے لباس جو ہے اس سے محفوظ رہے، اور یہ خاتون اگر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے کفایت کر جائے۔ وفی روایت ولیس بالحیض، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ فِيهَا، جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، اور جب حیض کے ایام چلے جائیں اور ختم ہو جائیں اور بقدر جو مدت حیض ہے وہ دور ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے خون کو دھو لو اچھی طرح صفائی کر کے اور غسل کر کے، وصلی، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جی